دوستو، آج ہم آپ کو ایک لڑکے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو قبرستان کی طرف سے گوشت لے کر گزر رہا تھا۔ تبھی اس کے ساتھ کچھ ایسا ہو گیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ جن بھائی کے ساتھ پیش آیا ہے ان کا نام اسد ہے۔ اسد بھائی بتاتے ہیں کہ جب میں 18 سال کا تھا اور گرمیوں کی چھٹی میں میری پھوپھی ہمارے گھر آ رہی تھی، میری امی کو جیسے ہی ان کے آنے کے بارے میں پتہ چلا تو مجھے کہا کہ جلدی سے اپنے ابو کے پاس دکان پر جاؤ اور کہو کہ پھل اور گوشت وغیرہ دے دے۔ امی نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم قبرستان والے راستے سے جلدی پہنچ جاؤ گے اور وہاں واپسی پر اگر شام ہونے لگے تو قبرستان والے راستے سے مت آنا۔ میں نے امی سے کہا، آپ شام ہونے پر قبرستان والے راستے سے ہمیشہ روکتی کیوں ہے؟ تو امی کہنے لگی، ارے بیٹا، آسیب وغیرہ ہوتے ہیں اس لیے۔ خیر، میں ابو کے پاس دکان پر جا رہا تھا تو قبرستان میں ذرا دیر کے لیے رک گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ آخر یہ آسیب کیا ہوتی ہے جن کے ڈر سے امی مجھے ہمیشہ روکتی ہے، لیکن ادھر سنسان تھی اور مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے ابو کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ابو، پھوپھی آ رہی ہے، امی نے کہا ہے کہ پھل اور گوشت وغیرہ لے دے۔ ابو نے میری یہ بات سنی تو فوراً ہی ملازم کو پیسے دیتے ہوئے سامان کی لسٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کافی دیر بعد ہمارا ملازم سامان لے کر آ گیا۔ ابو نے مجھے سودا تھماتے ہوئے کہا کہ بیٹا، قبرستان والے راستے سے واپس مت جانا۔ میں نے ابو سے پوچھا، قبرستان والے راستے سے کیا ہوگا؟ تو ابو کہنے لگے، بیٹا، تم کہیں ڈر نہ جاؤ اس لیے میں منع کرتا ہوں۔ ابو کے پاس اس وقت ان کے ایک قریبی دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو کی بات پر وہ ہنستے ہوئے بولے، بھائی برخوردار، تمہارا شیر جوان ہے اور پھر اس کا نام بھی شیر والا ہے، بھلا اسے آسیب کیا کہیں گے؟ ابو نے ان سے کہا، یار، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اپنی طرف سے تو احتیاط ضروری ہے نا۔ اور پھر ابو نے مجھے کہا، اسد بیٹا، جلدی گھر پہنچو۔ اس کے بعد میں گھر کی طرف چل دیا۔ جب میں دکان پر چلا تو دل میں خیال آیا کہ آج کیوں نہ اس چیز کا دیدار کر لیا جائے جس کی وجہ سے امی مجھے قبرستان والے راستے سے آنے کے لیے منع کرتی ہے۔ قبرستان والے راستے سے گھر پہنچنے میں 7 سے 8 منٹ لگتے تھے، جبکہ دوسرے راستے سے 20 منٹ لگتے تھے۔ جب میں قبرستان والے راستے پر پہنچا تو ایک بار پھر آسیب وغیرہ کا جائزہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو ہر طرف سنسان تھی۔ میں زور سے ہنسا اور گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی میں جانے ہی والا تھا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار پھر سے دیکھ لیا جائے، کیا پتا اب کوئی نظر آ جائے۔ میں نے صرف پیچھے پلٹ کر دیکھا مگر پہلے کی طرح سناٹا تھا، میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر امی کو بتاؤں گا آج میں قبرستان والے راستے سے گیا اور واپس بھی اسی راستے سے آیا ہوں، وہ بھی گوشت لے کر۔ میں یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور امی کو آواز دی، امی جان، آپ کہاں ہیں؟ امی کے جواب سے پتا چلا کہ وہ تو کچن میں ہیں۔ میں کچن میں داخل ہوا اور امی کو سودا دیتے ہوئے کہا، امی، میں بھی قبرستان والے راستے سے آیا ہوں، وہ بھی اکیلا۔ آپ نے تو مجھے ہمیشہ ہی بدھو بنایا ہے۔ یہ سن کر امی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، باقی باتیں پھر سنانا، پہلے گوشت لے کر آؤ، وہ تو تم بھول ہی گئے ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، گوشت شاپر میں ہے۔ پھر میں شاپر چیک کرنے لگا۔ اس دوران میرا جسم کانپنا شروع ہو گیا، مجھے شدید پسینہ آیا اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے بخار ہو رہا ہے، اور پھر میں صحن میں پڑی چارپائی پر گر گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کسی بابا جی کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کی گود میں تھے، پھوپھی کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور ان کے بچے میرے آس پاس کھڑے تھے۔ میں یہ تمام صورتحال دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا اور امی سے پوچھا، امی، مجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی میں امی کے ساتھ بات ہی کر رہا تھا کہ کمرے میں ابو کے دوست داخل ہوئے اور سب کو سلام کرتے ہوئے ابو سے کہنے لگے، بھائی، اب یہ اسد کا کیا حال ہے؟ ابو نے کہا، بس بھائی، ابھی ہوش آیا ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے لڑکے کو ہوش آیا یا نہیں؟
بابا جی پوچھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوش آ گیا ہے تو لڑکے کو لے کر حجرے میں آ جائیں۔ ابو ان کے دوست نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور جو بابا میرا علاج کر رہے تھے ان کے سامنے بیٹھا دیا۔ میں یہ صورتحال دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ تعویذ والے بابا نے اپنی لال جلالی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر پوچھا، کیا آج کے بعد بھی تم کوئی ایسی حرکت کرو گے؟ میں ان کے سوال پر اور بھی پریشان ہو گیا کہ آخر یہ مجھ سے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے آخر ایسی کون سی غلطی کر دی ہے؟ میں تو خاموش رہا، لیکن ابو نے جواب دیا، بابا سائیں اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بابا سائیں نے امی سے کہا کہ تعویذ کا ناغہ مت کرنا، اب آپ لوگ اپنے گھر جائیں اور کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا کڑا اپنے سیدھے ہاتھ میں ضرور ڈال لینا جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا، بابا جی کیا کوئی وظیفہ مجھے بھی کرنا ہے؟ تو اس پر بابا سائیں مسکرا کر بولے، اگر تم وظیفہ نہیں کرو تو اچھی بات ہے، میں تو بس احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے تو میں نے امی سے پوچھا، امی یہ سب کیا چل رہا ہے؟ امی نے میرے سوال پر مجھ سے کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی آپ کس دن کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اور یہ بابا جی اور بکرے کا صدقہ وغیرہ، یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو امی نے کہا، اچھا جس دن تمہاری پھوپھی آئی ہے اس دن کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، امی پھوپھی کس دن آئی ہیں؟ امی نے کہا، ارے بیٹا آج سے 2 دن پہلے تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا کہ میں آ رہی ہوں، اور پھر میں تمہارے ابو کے پاس دکان پر بھیجا تھا کہ کچھ سودا لے کر آؤ اور واپسی پر قبرستان والے راستے سے مت آنا، لیکن تم نے تو میری ایک نہ مانی اور واپس قبرستان والے راستے سے آئے۔ تم قبرستان سے گوشت لے کر جب گزرے تو وہاں کسی ہوائی چیز کا اثر ہو گیا اور اسی وجہ سے تم ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا، امی آپ یقین کریں مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ تو پھوپھی نے میری بات کاٹ کر کہا، اسد تمہیں کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیا کہ ہائے میرے بچے، میری وجہ سے کیا ہو گیا، کاش میں نہیں آتی تو ہی اچھا تھا۔ اس پر امی بولی، باجی آپ کی کیا غلطی ہے؟ اس میں بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ 2 دن تک پھوپھی ہمارے پاس رہ کر واپس چلی گئی۔ اب میرے جانے پر مکمل طور پر پابندی لگ چکی تھی۔ اب امی ابو میرے معاملے میں بہت محتاط رہنے لگے اور میں بڑا پریشان تھا کہ میرے گلے میں کالی ڈوری اور چمڑے میں تعویذ آخر کیوں ڈالا گیا ہے۔ میرے ساتھ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ خیر گرمیوں کی چھٹی ختم ہونے والی تھی اور پھر جیسے ہی میرا کالج شروع ہوا تو امی نے ابو سے کہا کہ اب آپ اسد کو سائیکل لے دے۔ بس پھر کیا تھا، دوسرے دن ہی میرے لیے سائیکل آ گئی۔ میری تو موج لگ گئی۔ اب میرا کالج لگ چکا تھا اور میرا ذہن بھی فریش ہو گیا تھا۔ ایک دن کالج سے واپسی پر میں ایک کتاب کی دکان پر رک گیا اور کتاب دیکھنے لگا۔ اس دوران میں نے وہاں پڑھی ایک کتاب دیکھی جس پر لکھا تھا کہ 40 دن میں عامل بنے۔ میں نے کہا، بھائی وہ والی کتاب کتنے کی ہے؟ دکاندار نے کہا کہ 20 روپے کی۔ میں نے 20 روپے دے کر عامل بننے والی کتاب بیگ میں ڈال لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر جا کر میں نے اپنے کمرے میں چھپ کر کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ 40 دن میں جن بھوت اور آسیب کو قابو کریں۔ اب میرے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی کہ جس آسیب کی وجہ سے میری گرمیوں کی چھٹیاں خراب ہوئیں اس کو میں ضرور قابو کروں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ روز رات کو امی ابو کے سونے کے بعد میں تقریباً رات کو 1 بجے عمل شروع کر دیتا تھا۔ ابھی مجھے 10 دن ہی ہوئے تھے کہ عمل کے دوران میں نے بہت گرمی محسوس کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً کمرے سے باہر چلا جاؤں، لیکن کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ عمل کے دوران اپنی جگہ بالکل بھی نہیں بدلنی ہے۔ جب مجھے بہت زیادہ گرمی لگنے لگی تو میرے کمرے میں امی داخل ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ اسد بیٹا اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، چلو آؤ باہر آؤ۔ میں نے کہا،
امی میں یہ تسبیح ختم کر کے آؤں گا۔ امی کو میری بات پر بہت غصہ آیا اور وہ ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری تسبیح ختم ہونے میں ابھی 4 دانے باقی تھے کہ امی کی آواز میرے کانوں میں آئی کہ اسد تمہارے کمرے میں سانپ داخل ہو رہا ہے، جلدی باہر آ جاؤ۔ میرے کمرے سے باہر آتے آتے میری تسبیح پوری ہو چکی تھی، لیکن میں نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو امی وہاں موجود نہیں تھی۔ میں نے امی کو آواز دی تو وہ سو رہی تھی۔ امی نے کہا ہاں میں تو سو رہی تھی، خیریت تو ہے؟ میں نے کہا آپ میرے کمرے میں ابھی نہیں آئی تھی۔ امی نے کہا اسد کیا تم ڈر گئے ہو؟ ان کی آواز میں خیریت کے ساتھ پریشانی بھی تھی۔ پھر مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو دوبارہ بابا سائیں کے آستانے پر پایا۔ میرا سر امی اور پاؤں ابو کے گود میں تھے اور بابا سائیں کہہ رہے تھے کہ یہ تعویذ کئی وزنی چیز کے نیچے رکھنا، اگر گھر میں ہاتھ والی آٹا چکی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے نیچے رکھ دینا۔ ابو نے بابا سائیں سے پوچھا بابا جی اب وہ چیز دوبارہ تو حملہ نہیں کرے گی؟ بابا جی نے جواب دیا بالکل بھی نہیں۔ پھر مسکراتے ہوئے ابو سے بولے مجھے پتا تھا کہ تمہارا لڑکا ضرور کوئی حرکت کرے گا۔ اگر تمہارے لڑکے نے بسم اللہ کا کڑا نہ پہنا ہوتا تو یا تو وہ پاگل ہو جاتا یا پھر تم لوگوں کا کوئی اور بڑا نقصان ہو جاتا۔ اس کے بعد بابا جی سے اجازت لے کر ہم وہاں سے آنے لگے۔ ابھی ہم لوگ وہاں سے نکل رہے تھے کہ بابا سائیں نے ابو سے کہا یہ تعویذ کھول کر مت دیکھنا کہ اس میں کیا ہے۔ بابا جی کی اس بات پر ابو نے فوراً میری طرف غصے سے دیکھا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر مصیبت سے آزاد رہنے کی دعا کی۔ اس کے بعد دل میں پکار اٹھا کہ آ بیل مجھے مار والی مثال کے جیسا آسیب والی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اسد کہتا ہے کہ اس کے بعد ہم گھر آ گئے اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنے کی ارادہ کر لیا تھا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔